اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ 7 دن کے اندر اگر آپ اس کا پرہیز کا خیال رکھتے ہیں، لوازمات کا خیال رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بہت زبردست قسم کے عامل مانے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ اس سے آخرت بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس سے آخرت کا کیا تعلق ہے، کیونکہ عملیات جو ہوتا ہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیری مریدی ایسا کام ہے کہ انسان اللہ دا ولی بن میں دے، اور پیری مریدی ایک ایسا کام بھی ہے اس کے اندر انسان شیطان بن جاتا ہے۔ کیونکہ میں پیری مریدی کو عملیات کے ساتھ اس لیے یہاں پر جوڑ رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے بہت شاندار ہے۔ پیران عظام، جو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل تھے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ کمال دیا تھا، وہ اسی سے لوگوں کے تباہ شدہ کاروبار کو اٹھاتے تھے اور لوگوں کے بہت سارے معاملات نیچے ڈبو بھی دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے یہ شیوا نہیں ہوتے، وہ یہ کام نہیں کرتے، کسی کو ڈبونے والا کام، وہ کینچی والا کام استعمال نہیں کرتے، وہ صرف سوئی اور دھاگے والا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پاس یہ طاقت تھی، لوگوں کو توڑ بھی سکتے تھے اور جوڑتے تو یقیناً اس عمل سے تھے۔ اگر آپ اس کو 7 دن کے اندر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، طریقہ اس کا میں بتاتا ہوں، لوازمات کا خیال میں آپ کو بتاتا ہوں، مکمل عام اجازت میں آپ کو اس کی دیتا ہوں، اور یہ بتاتا چلوں یہ عمل باموکل نہیں ہے، اس کے اندر مشاہدات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر اس کا اٹیک نہیں ہوگا، آپ کے اوپر اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، آپ اس کے اندر ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ صرف 7 دن، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر آپ اس کے اندر آخری آپ 10 دن اعتکاف کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر 7 دن کو اس کی زکوٰۃ نکالیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن سے اچھا اس کے اندر کوئی دن کی قید نہیں ہے، کسی نوچندی کی قید نہیں ہے، کسی قسم کے صدقے کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اپنے حسب توفیق کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے اندر بانٹ سکتے ہیں۔ اس کے اندر کپڑوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نیلے پیلے کوئی بھی رنگ پرنگے، اگر آپ اس کے اندر وائٹ کپڑے استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے، سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ احرام کی پابندی کر لیتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا علاج سے بہتر جو ہے وہ پرہیز ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پرہیز کے اندر آ جاتی ہیں، جتنا آپ شاندار پرہیز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اتنا مقام، اتنا بھرم، اتنا طاقت آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی دن، آپ نے اگر 7 دن کا اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر مسالے والی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کریں گے، ہلکی پھلکی چیزیں کوئی بھی آپ کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، سبزی کھا سکتے ہیں، دال کھا سکتے ہیں، گوشت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مسالہ اس کے اندر کم ہونا چاہیے، گھی وغیرہ کم ہونا چاہیے، گھی کی تلی ہوئی چیزیں آپ نے اس کے اندر استعمال نہیں کرنی۔ اور اس 7 دن کے اندر آپ نے روزے رکھنے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، اگر آپ روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو تب بھی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اگر آپ اعتکاف بھی نہیں کر سکتے تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر طریقہ اعتکاف کا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جس دن سے آپ نے اعتکاف کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ اس کو اتوار والے دن سے کریں یا جمعرات والے دن سے کریں یا جمعے والے دن جو شام کو ہفتے کی رات ہوتی ہے اس دن بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو منگل بدھ کی دن آپ نہیں کر سکتے، باقی کسی بھی دن میں آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے غسل فرمانا ہے، غسل کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز لوگوں کے اندر تقسیم کرنی ہے، کرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز سے پہلے، اگر آپ اعتکاف کرنا چاہیں گے تو آپ مغرب کی نماز وہیں اپنے اعتکاف والی جگہ پر پڑھیں گے، اور آپ 7 دن کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، وہ آپ کو کھانا بس پہنچائیں گے، آپ کھانا اٹھا لیں گے، یہ آپ کی ملاقات صرف 7 دن کے اندر ہوگی۔ اگر آپ اعتکاف نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد آپ عشاء کی نماز اسی جگہ پر پڑھیں گے، اگر آپ مسجد کے اندر پڑھیں گے وہ سب سے بہتر ہے، ورنہ مسجد دور ہے، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ بھی نماز مجبوری کے تحت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ مسجد کے اندر جو مرد حضرات ہیں مسجد سے نماز پڑھ کر پھر اپنے عمل کو شروع کریں۔ جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اچھا، اس عمل کو کرتے ہوئے بھی آپ نے حصار کا عمل ضرور کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر جب مشاہدات ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں، جو نئے عاملین ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈر جاتے ہیں۔ آپ نے 4 چیزیں اس کے اندر رکھنی، تیل رکھنا ہے، پانی، نمک، چینی،
جیسے کہ طریقہ اس کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اسی سے پھر مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پر کسی بھی صورت میں آپ جب مجھ سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھری اپنے پاس رکھنی ہے۔ ہمیشہ عملیات کے اندر آپ چھری کا استعمال کیا کریں، چھری اپنے پاس رکھا کریں، اس سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ایک چھری خاص بنا لیں جس کے اوپر آپ عملیات کرتے ہیں، مریضوں کے علاج معالجہ کرتے ہیں، تو اس پہ بڑا شاندار رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ تو آپ نے چھری سے دائرہ کیسے لگانا ہے، اگر آپ اس کے اندر احرام باندھیں گے تو وہ آپ احرام والی ویڈیو ہماری دیکھ لیں گے جو پریکٹیکل میں نے کر کے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ سادہ کپڑوں میں کریں گے تو تب بھی آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کے اوپر 3 دفعہ پھونک ماریں گے۔ آپ دائیں طرف سے شروع کریں گے، 3 دفعہ آپ ایک کڑا لگا دیں گے، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 4 سے 5 فٹ وہ جگہ بنتی ہے، آپ اس کو گھیر لیں گے، کور کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ نا بابا چل آ جا تو یہ علی حسن شاہ شہزادہ، تو آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو نیچی آواز میں، دھیمی آواز میں دل کے اندر ضرب لگا کے پڑھیں گے تو بہت سارے معاملات آپ کے کلیئر ہوں گے۔ آپ نے پڑھنا کتنا ہے، اس کی جو تعداد ہے 17,870 مرتبہ۔ بھول جاتے ہیں بوڑھے لوگ ہیں تو یہاں پر لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے صوفے کے اوپر ہماری بزرگی کا بھی عجیب عالم ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عملیات کے اندر انسان تھک جاتا ہے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے 17,870 مرتبہ یہ چیزیں آپ نے روزانہ پڑھنی ہے۔ تیل پانی چینی کے اوپر دم کرنا ہے نا بابا، تو اس کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے کڑے سے کیسے باہر نکلنا ہے، پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس چھری کے اوپر پھونک ماریں گے، الٹی سائڈ سے آپ کٹ لگائیں گے، کٹ لگا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کڑے سے باہر نکل جائیں گے۔ 7 دن کے اندر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اس کے اندر خواب میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، بہت خوبصورت قسم کی مخلوق آپ کو نظر آئے گی، اور خوبصورت قسم کی مخلوق آپ کو اس کے اندر اپنی زیارتوں سے بامشرف کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے روزانہ کی مداومت میں 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی ٹھنڈے ٹائم میں پڑھنا ہے۔ اس کے اندر آپ ہر چیز کا علاج کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے خاص وظائف ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی بھی آپ کے پاس مریض آتا ہے تو آپ 41 دفعہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پہ دم کریں گے۔ یہ تیل اور پانی کے اوپر دم کر کے آپ اس کو دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ نارمل پوزیشن میں آ جائے گا، اس کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اور اس سے آپ جنات والے مریض کا اگر آپ نارمل روٹین میں علاج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنات کے ساتھ جن بننا پڑتا ہے، جنات کو مار دو یا مر جاؤ، اس بھائی کا سوال مجھے یاد آ جاتا ہے، خیر اللہ اس کو سلامت رکھے۔ تو آپ نے اس کا اگر مریض کا علاج کرنا ہے تو آپ صرف تیل اور پانی اس کے اوپر یہی آپ سیم 3 دفعہ درود ابراہیمی 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیں گے تو تقریباً 1-1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ جلدی علاج کرنا چاہیں گے تو پھر اس کے لیے دوسرے عمل ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بتاتا رہتا ہوں، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میری طرف سے عام اس کی اجازت ہے، واٹس ایپ پر پریشان کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، کیونکہ میں تھک جاتا ہوں، بہت سارے معاملات۔ رب تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے۔ جو بچہ بچی، میری بہنیں، میری مائیں، جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اچھا اس کے اندر جو لوگ کسی بھی معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو اگر وظیفہ کر کے پڑھتے ہیں، مطلب آپ کا زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ اسی کی تعداد میں سیم طریقے سے آپ اگر اس مقصد کے لیے، اس مشن کے لیے، اس پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ تمام معاملات آپ کے بہتر فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں سب کو اللہ رب العزت کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ بس زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔